حضرت عمر بن خطاب قریش کے معزز قبیلہ عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے مکہ میں بہادری، شجاعت اور فیصلہ کن طبیعت کے باعث مشہور تھے۔ اب بہترین، مقرر اور منصف مزاج انسان تھے، مگر اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ آپ کی سخت مزاجی اور قطن ارادی کے سبب قریش کے بڑے بڑے سردار بھی اب سے ڈرتے تھے۔ ابتدا میں حضرت عمر اسلام کے سخت مخالف تھے اور مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہتے۔ ایک دن انہوں نے غصے میں ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کر دیں تاکہ یہ دین ختم ہو جائے۔ تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے تو راستے میں ایک شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی اب کا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو گیا۔ حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید حضرت خباب سے قرآن سیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر دروازے پر پہنچے تو قرآن کی تلاوت کی آواز سن کر غصے میں آ گئے۔ گھر میں داخل ہو کر بہنوئی کو مارنے لگے۔ بہن نے روکنے کی کوشش کی تو وہ بھی زخمی ہو گئیں۔ بہن کے لہو لہان چہرے کو دیکھ کر حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے قرآن سننے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عمر نے سورت طٰہٰ کی آیات پڑھیں جن میں اللہ کی قدرت، قیامت اور ایمان کی دعوت تھی۔ الفاظ اتنے دلنشین اور پر اثر تھے کہ اب کا دل پگھل گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے فوراً کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو تاکہ میں اسلام قبول کر سکوں۔ حضرت عمر سیدھے دار ارقم پہنچے جہاں نبی کریم صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی تو صحابہ خوفزدہ ہو گئے کیونکہ وہ حضرت عمر کی سختی سے واقف تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، عمر کو اندر آنے دو۔ اندر آتے ہی حضرت عمر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر تمام مسلمان خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے اور مکہ کی فضائیں اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھیں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنے کی ہمت ملی۔ آپ نے اعلان کیا کہ اب ہم چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام عبادت کریں گے۔ آپ کی بہادری سے مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ مدینہ میں اپنے ہجرت بھی کھلے عام کی اور کفار کو چیلنج کیا کہ جو چاہے راستہ روکے۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت وسیع ہوئی، عدل و انصاف کا نظام مضبوط کیا گیا، بیت المال قائم کیا، تعلیمی ادارے بنائے اور عام عوام کی فلاح کے لیے قوانین متعارف کرائے۔ آپ کی حکومت عدل و مساوات کی ایک شاندار مثال تھی۔ 24 ہجری میں نماز فجر کے دوران ایک مجوس غلام نے آپ پر حملہ کیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور چند دن بعد وصال فرمایا۔ آپ کو نبی کریم اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں مسجد نبوی میں دفن کیا گیا۔